علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا زرہ کا کیس قاضی شریح کی عدالت میں کوفے کے اندر پیش کر دیا۔ وہ جنازہ کے وقت کلمہ شہادت کا نعرہ لگائیں گے، کلمہ شہادت کا انہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کو جو آسمانی تعلیم دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 13 سے 14 وَنَسُو، اس کو ہم بولتے ہیں نسیان ہو گیا ہے۔ وَنَسُو حَظًّا مما ذُکِّرُوا بِہ، انہوں نے کتاب، آسمانی کتاب کے بڑے حصے کو بھلا دیا، چھوٹے چھوٹے حصے انہوں نے اپنے قابو میں رکھے، ان پر عمل کرتے رہے، ان کو دھیان دیتے رہے، ان کا خیال کرتے رہے، بڑے حصوں کو بھلا دیا۔ بھلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہود و نصارہ نے کوئی کانفرنس کر کے اس میں باقاعدہ طور پر یہ طے کیا ہو کہ آج سے ہم فلاں چند باتوں کو یاد رکھیں گے اور بقیہ باتوں کو بھلا دیں گے، ایسا انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ اس قسم کا بھولنا ہمیشہ تاریخی اور نفسیاتی اسباب کے تحت ہوتا ہے۔ 40 سال گزر گئے، تبدیلی آ گئی، پھر 15 سال اور گزر گئے، تبدیلی آ گئی، پھر 10 سال اور گزر گئے، تبدیلی آ گئی۔ تاریخی طور پر دھیرے دھیرے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں لوگوں کے زندہ حافظہ میں باقی رہتی ہیں اور دوسری چیزیں ان کے زندہ حافظہ سے نکل جاتی ہیں۔ کچھ چیزوں کی اہمیت انہیں یاد رہتی ہے اور کچھ چیزوں کی اہمیت سے وہ بے خبر ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں یہ پیشین گوئی کی گئی تھی کہ یہود و نصارہ نے بگاڑ پیدا ہونے کے بعد جو کچھ کیا وہی سب کچھ مسلمان بھی بعد کے زمانہ میں کریں گے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یہ حدیث ہے مسلمانوں کے بارے میں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدی پر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ دین کے ایک حصے سے واقف ہوں اور انہیں دین کے دوسرے حصے کی خبر نہ رہے، دین کے بعض حصوں کی ان کے ہاں دھوم ہو اور دوسرے زیادہ بڑے حصہ کو انہوں نے اس طرح چھوڑ رکھا ہو جیسا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت محمدی کے پاس بھیجا۔ کسی قوم پر جب بھی یہ حالت آتی ہے تو پہلے مزاج میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، پہلے بگاڑ مزاج میں پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے قوموں کا مزاج بگڑتا ہے، پھر اس کے نتیجہ کے طور پر ان کا اخلاق و کردار بھی بدلتا چلا جاتا ہے۔ مختلف اسباب کے تحت، اب میں مثال دے رہا ہوں، ظواہر کو وہ روح کا بدل سمجھ لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ دین کی اصل روح کو جاننے اور اپنانے کی فکر نہیں ہوتی بلکہ اس کے خارجی مظاہر ہی کو سب کچھ سمجھ لیا جاتا ہے۔ مثلا کیک کاٹ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنتیں، درمیانی سنتیں اور چھوٹی سے چھوٹی سنتیں بھی وہ فراموش کر رہے ہوتے ہیں۔ کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہوتے ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں، نعرہ رسالت لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی زندگی کا عکس ان کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ جنازہ اٹھا کے جا رہے ہیں وہ جنازہ کے وقت
کلمہ شہادت کا نعرہ لگائیں گے، کلمہ شہادت کا انہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کلمہ کے معنی کیا ہیں اور اس کے تقاضے کیا ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے لوگ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی سچی ڈسکوری، ریئلائزیشن، معرفت رب سے وہ خالی ہوں گے۔ یہ ہے وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ کی کچھ مثالیں۔ تو بھائیو، زوال امت کی علامت یہ ہے کہ یہ زوال ہر امت کے ساتھ بہرحال پیش آتا ہے۔ پہلے یہودیوں میں آیا، پھر عیسائیوں میں آیا، پھر امت محمدی کے اندر بھی یہ بڑے پیمانے پر داخل ہو جائے گا۔ پہلے مزاج میں بگاڑ ہوگا، پھر اس کے بعد اعمال میں بھی بگاڑ شروع ہو جائے گا۔ ایک دو واقعات آپ کو سنانے لگا ہوں اور پھر اس کا نتیجہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی مذکور ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مدینہ میں ابو موسیٰ اشعری ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے اور ان کے گھر آ گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ آپ پر سلامتی ہو۔ خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کا واقعہ ہے کہ ایک عیسائی تاجر اپنے تجارتی گھوڑا کو لے کر دریائے فرات کے پاس سے اسلامی سرحد میں داخل ہوا۔ جو علاقہ مسلمانوں نے فتح کر لیا، اب وہ غیر مسلم اس علاقہ میں، مسلمانوں کے مفتوح علاقہ میں داخل ہو رہا ہے جس کو مسلمانوں نے فتح کیا ہے۔ وہاں کا جو والی تھا، وائسرائے یا گورنر جو کہہ دیں، اس کا نام ہے زیاد بن حدیر۔ اس نے اس سے محصول طلب کیا، بھئی یہ تمہارے 10 گھوڑے جا رہے ہیں، تم نے کاروبار کرنا ہے، بیچنا ہے، ان کا ٹیکس دو، ان کا محصول دو۔ اس نے کہا جی ایک گھوڑے کا کیا ریٹ ہے؟ اس نے کہا اتنا ریٹ ہے۔ اس نے وہ دے دیے، محصول ادا کر دیا۔ واپسی پر اسی راستے سے جب وہ گزر ہوا تو زیاد نے، یہ جو گورنر تھا، اس نے اس کے غیر فروخت شدہ گھوڑوں سے دوبارہ محصول لے لیا۔ وہ 10 گھوڑے لے گیا تھا، 4 بیک گئے، 6 بچ گئے۔ وہ تو ٹیکس دے کے اب اپنے علاقے میں جا رہے ہیں، اس نے جانے کا، داخل ہونے کا بھی اور خارج ہونے کا بھی، دونوں کا ٹیکس لے لیا۔ اللہ اکبر۔ تاجر کو اس پر اعتراض ہوا، اس نے اپنے غیر فروخت شدہ گھوڑے اپنے غلاموں کی نگرانی میں وہیں چھوڑ دیے اور خود چل کر مدینہ پہنچا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، ان سے اس نے اپنے اس کیس کو پیش کیا شکایت کے انداز میں۔ اس نے مدینہ پہنچ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا قصہ بیان کیا اور کہا کہ مجھ سے میرے گھوڑوں پر 2 بار محصول طلب کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کی بات سن لی اور مختصر طور پر صرف اتنا کہا، کفیتو۔ معنی کیا ہے؟ انتظام کر دیا گیا ہے۔ کفیتو، تیرے اس کیس کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ تاجر نے سمجھا کہ خلیفہ نے اس کی شکایت کو کچھ اہمیت نہیں دی۔ وہ مایوسی کی حالت میں دریائے فرات کی چوکی پر واپس آیا اور زیاد کے مطالبہ کے مطابق محصول کی رقم ادا کرنے لگا۔ اس نے مانگی تھی نا واپسی کی، اس وقت تو اس نے نہیں دی، اب وہ کہہ رہا جی ٹھیک ہے یہ لو۔ مگر زیاد نے اس سے
وہ محصول کی رقم دوبارہ نہ لی، اور کہا کہ خلیفہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ تم سے دوبارہ محصول نہ لیا جائے۔ عیسائی تاجر اس کیس سے بے حد متاثر ہوا کہ خلیفہ نے اتنی تیز کارروائی کی کہ میرے پہنچنے سے پہلے خلیفہ کا انصاف پہلے چوکی پر پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ اے زیاد، تم گواہ بن جاؤ کہ میں مسیحیت کو چھوڑتا ہوں اور میں اس آدمی کے، اس خلیفہ کے دین کو اختیار کرتا ہوں۔ جس نے تمہارے پاس یہ فرمان بھیجا ہے، یا زیاد انی بریء من النصرانیہ، میں اپنے آباء و اجداد والا دین عیسائیت سے بالکل الگ ہوتا ہوں۔ وَإِنِّي عَلَىٰ دِينِ الرَّجُلِ، اور میں اس آدمی کے دین کو اختیار کرتا ہوں، کُتِبَ إِلَيْكَ هَٰذَا الْكِتَابِ، جس نے تیرے پاس اپنا رکا بھیجا ہے۔ یہ بہت موٹی سی کتاب ہے، کتاب الخراج، یہ اس کے اندر سے یہ واقعہ میں نے آپ کو پیش کیا ہے۔ اب ایک اور واقعہ پیش خدمت ہے۔ جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ ایک بار ان کی زرہ چوری ہو گئی، یہ بلٹ پروف جیکٹ جسم پر، سینے پر، کمر پر پہنتے ہیں تاکہ دشمن کا تیر یا تلوار جسم کو چھلنی نہ کرے، لوہے سے ٹکرا کے ضائع ہو جائے۔ یہ ہاتھ میں پہننے والی ڈھال یہ چوری ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ وہ فلاں یہودی کے پاس ہے۔ انہوں نے کوفہ کے قاضی شرح کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا۔ کس نے کیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا زرہ کا کیس قاضی شرح کی عدالت میں کوفے کے اندر پیش کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دعویٰ کے حق میں دو گواہ پیش کیے، ایک اپنا غلام کمبر اور دوسرے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن۔ قاضی شرح نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کروں گا، اور گواہ لے آؤ۔ اور اگر گواہ ایک ہے تو ایک گواہ پر دعویٰ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں، کم از کم دو گواہ ہونے چاہیے۔ چنانچہ قاضی شرح نے مقدمے کو خارج کر دیا۔ وہ زرہ بدستور یہودی کے پاس رہی، مگر یہودی اس فیصلہ کو سن کر بے حد متاثر ہوا۔ اس نے کہا یہ تو نبیوں جیسا معاملہ ہے کہ ایک قاضی وقت کے حاکم کے خلاف فیصلہ کرتا ہے۔ ھذا الاحکام الانبیاء قاضیۃ یقضی علیہ، یہ تو نبیوں والا طریقہ ہے۔ اس کے بعد یہودی نے اسلام قبول کر لیا اور زرہ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی کہ جناب یہ آپ ہی کی ہے، آپ کا دعویٰ بالکل درست تھا، زرہ آپ کی ہے، میرے ہاتھ لگ گئی، میں آپ کو واپس کر دیتا۔ وہ عدالت سے نہیں ملی، مجرم سے خود مل گئی۔ دو واقعے ہو گئے، تیسرا سن لیں۔